الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، عظمت و جلال اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو اکیلا ہے، ساری کائنات کا وہی اکیلا خالق ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا رازق ہے، وہی اکیلا مدبر ہے. وہ رب کائنات جو وحید ہے، تنہا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی پہچان اور جس کے اوصاف ہیں. وہ رب العالمین کہ جس نے کائنات کی انگنت و بے شمار مخلوقات میں ہم کو، آپ کو ایسی مخلوق بنا کر پیدا کیا کہ ساری مخلوقات پر جس کو اللہ نے فضیلت، برتری اور عظمت عطا فرمائی. اللہ نے ہم کو، آپ کو انسان بنا کر دنیا میں اسی طریقے سے بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ تاریخ انسانی کے ہر دور میں رب کائنات نے اپنے جانب سے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، نبیوں کو مبعوث کیا تاکہ ان نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو سن کر انسان دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے، اپنے رب کو جانے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. لہذا ایسے سارے انبیاء علیہ السلام پر بھی درود و سلام ہو کہ جن میں سے ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنی امت تک اللہ کا پیغام پوری امانت داری اور ہمدردی کے ساتھ پہنچایا. خاص طور پر درود و سلام سارے انبیاء کے سردار، خاتم النبیین، سید المرسلین، ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہم کو دنیا میں جینے کے طریقے اور سلیقے بتلائے اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے راستے بتلائے. وہ نبی کہ جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی بلندی ایسی ہے کہ اس نبی کا نام آنے کے بعد اگر کوئی شخص اس نبی پر درود نہ بھیجے، اس آدمی کو امت کا سب سے بخیل اور کنجوس آدمی قرار دیا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ انعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. رب کائنات اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ دنیا کے اندر ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے. وہم مہتدون، اور یہی لوگ حقیقی معنی میں ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ جس کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا اور وہ اپنے ایمان کو گناہوں کے ساتھ، شرک کے ساتھ، بدعات و خرافات کے ساتھ، مختلف طریقے کی بدعتوں کے ساتھ اپنے ایمان کے اندر ملاوٹ نہ کرے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے زندگیوں میں سکون اور چین رکھا ہے، اور یہی لوگ حقیقی معنی میں اللہ کی نظر میں ہدایت پانے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. حضرات، آج کے ہمارے اس دور کے اندر ہمارے پاس، آپ کے پاس
انسانوں کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بے شمار سہولتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں۔ ایسی ایسی آرام کی چیزیں، ایسے آرائش کی چیزیں آج اللہ نے ہم کو عطا کی ہے زندگی کے اندر کہ ایسے عیش و آرام کی زندگیاں آج سے پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہ تھی۔ آج ہمارے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہماری زندگیوں کے اندر سکون، زندگیوں کا چین، زندگیوں کا اطمینان آج ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر نفسیاتی مریض آج کی تاریخ میں جتنے زیادہ ہیں، اس سے پہلے انسانی تاریخ کے اندر اتنے زیادہ نفسیاتی مریض نہیں پائے گئے، اور آج کی تاریخ میں ان نفسیاتی مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز زمین پر آج جتنے زیادہ موجود ہیں، تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اتنے زیادہ طبیب اور ڈاکٹر نہیں پائے گئے۔ نفسیاتی مریض کا علاج کرنے والے جتنے دواخانے، جتنے ہسپتال آج زمین پر موجود ہیں، آج سے پہلے انسانی تاریخ کے اندر اتنے زیادہ ہسپتال انسانی نفسیاتی مریض کا علاج کرنے والے تاریخ انسانی میں موجود نہیں تھے۔ حضرات، آج انسان کے پاس، ہمارے پاس، آپ کے پاس زندگی بسر کرنے کی ساری آسائشیں موجود ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگیوں کا سکون ختم ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر وہ اطمینان نہیں، وہ چین نہیں جو کہ حقیقی زندگی کے اندر اطمینان اور چین مطلوب ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور اس کی بہت ساری علتیں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا سکون اور چین جو ختم ہو رہا ہے، اس کی اگر وجوہات کو تلاش کریں گے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر، اگر اس کے وجوہات کو، اس کے اسباب کو تلاش کریں گے، بہت سارے اسباب ہم کو ملیں گے، بہت ساری وجوہات ہم کو نظر آئیں گی کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا سکون اور چین ختم ہو رہا ہے۔ حضرات، سب سے بنیادی وجہ، سب سے بنیادی سبب ہماری اپنی زندگیوں سے سکون اور چین کے ختم ہونے کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دوری ہے۔ اللہ سے دوری، اللہ رب العالمین کے احکامات سے دوری اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کی توحید سے دوری اختیار کرنا، اللہ کی عبادت سے دوری اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دوری اختیار کرنا ہماری زندگیوں کے چین اور ہماری زندگیوں کے سکون کو ختم کرنے کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ حضرات، جس انسان کی زندگی کے اندر رب العالمین کی بندگی نہ ہو، اس آدمی کی زندگی میں کبھی سکون اور چین نہیں آ سکتا۔ حقیقی چین، حقیقی سکون، حقیقی اطمینان اللہ رب العالمین سے قریب ہونے میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے میں حقیقی زندگی کا سکون اور چین چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر تنبیہ کرتے ہوئے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا، کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان، دلوں کا امن، یہ صرف اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے انسان کی زندگی کے اندر سکون اور چین آتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ صرف سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہہ لینا، اللہ اکبر کہہ لینا، لا حول ولا قوت کہہ لینا، صرف ذکر اس کا نام نہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی ساری عبادتیں، نماز پڑھنا، قیام کرنا، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر داخل ہے۔ لہذا جس انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، رب العالمین کی بندگی ہے، اسی کی زندگی کے اندر حقیقی معنی میں سکون اور چین آئے گا۔ اور جو شخص اپنی زندگی کے اندر رب العالمین سے دور ہو جائے، جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو، وہ شخص اپنی زندگی کے ستون کو منہدم کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
کہا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر میری زندگی کا سکون اور چین رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کی زندگی کے اندر، مومن کی حیات کے اندر سکون اور چین نماز کے ذریعے آئے گا۔ جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، کہ میری زندگی کا سکون اور چین اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے لیے اقامت دو، نماز کے لیے اذان دو، نماز کے لیے اقامت دو، اور اس نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈک اور اطمینان پہنچاؤ۔ تو حضرات معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ سے قریب ہونے سے زندگی کا سکون اور زندگی کا چین ہم کو نصیب ہوگا۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات سکھلائی، ہم کو یہ بات بتلائی کہ جب بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے بغاوت کرے گا، اپنے رب سے دور جائے گا، رب کے احکامات سے دور جائے گا، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور جائے گا، توحید سے دور جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کا چین، اس کی زندگی کا آرام، اس کی زندگی کا سکون ختم کر دے گا۔ تو زندگی کا سکون اور اطمینان ختم کرنے والی سب سے بنیادی چیز اللہ رب العالمین کے ذکر سے دوری اختیار کرنا اور اللہ رب العالمین سے دور ہو جانا ہے۔ حضرات رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اللہ نے سکون اور اطمینان کو جو ختم کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے اندر دنیا کی چاہت، دنیا کی حرص اور ہوس زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ حرص اور ہوس یہ دو ایسی مذموم صفات ہیں کہ اس حرص کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، زیادتی کی خواہش کی وجہ سے انسان کی زندگی کا سکون اور چین ختم ہوتا ہے۔ رب العالمین نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی اس پر قناعت کر لینا، اس پر رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قناعت کر لینا، قناعت بہت بڑی چیز ہے۔ محنت کے بعد، مشقت کے بعد اللہ رب العالمین ہم کو اپنی زندگی کے اندر جس مقام پر رکھے، جس پوزیشن پر رکھے، جو مال، جو نعمتوں سے نوازے، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر راضی ہو جانا، قناعت کر لینا، بس کر لینا، یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ زیادتی کی چاہت رکھیں گے، ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ نے کسی پوزیشن پر رکھا، کسی مقام پر رکھا، لیکن اس سے اونچے مقام کی طرف نظر اٹھائیں گے، اپنے سے زیادہ آگے والے کی طرف ہم دیکھتے رہیں گے، کبھی ہماری یہ حرص اور یہ ہماری خواہش ختم ہونے والی نہیں۔ انسان کی یہ حرص و ہوس کی خواہش کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کہ اگر اللہ رب العالمین انسان کو سونے سے بھری ہوئی دو عظیم وادیاں عطا کر دے، دو بڑی بڑی وادیاں سونے سے بھری ہوئی اللہ رب العالمین انسان کو دے دے، لیکن انسان ان دو وادیوں پر بس نہیں کرے گا، دو وادیوں پر انسان بس نہیں کرے گا، اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کی لالچ، اس کی حرص، اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لبتغى ثالثا، وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا، اتنا انسان لالچی اور حریص ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کی یہ بھوک، انسان کی یہ خواہش، انسان کی یہ چاہت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ وہ زمین کے اندر، قبر کے اندر نہ اتارا جائے۔ اپنی موت تک انسان زیادتی کی خواہش کرتا رہے گا، لالچی بنا رہے گا، حریص بنا رہے گا اور ہوس کا شکار ہوتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو جس مقام پر رکھا ہے، اس مقام پر رہ کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا اگر ہم کریں گے، رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ حضرات حریص آدمی، حرص اور لالچی آدمی کبھی اپنی زندگی کے اندر سکون اور چین سے نہیں رہتا۔ وہ آدمی کو کبھی زندگی میں سکون اور چین نہیں ملتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ایک عہدے سے دوسرے عہدے پر جانے کے لیے،
مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ پریشان رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، بالآخر اس کی زندگی کا چین، اس کی زندگی کا اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ انہی الفاظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو زیادتی کی چاہت نے، زیادتی کی خواہش نے، اللہ اور زیادتی کی لالچ نے انسان کو ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا لقمہ بن گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اندر جس مقام پر رکھے اس پر رہ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہم کو بہترین اصول دیا، بہترین تعلیم دی اور کہا کہ جب دین کا معاملہ آئے، جب دین کا معاملہ آئے تو دین کے معاملات میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور جب دنیا کا معاملہ آئے تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھا کرو۔ جب دین کے معاملات میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوگا، اللہ کی عبادت کا شوق دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اور جب دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ ورنہ دنیاوی معاملات میں اگر ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے جائیں گے، کبھی انسان اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ تو حضرات، ہماری زندگیوں کو سکون اور چین ختم کرنے والی چیز یہ حرص، یہ ہوس اور یہ لالچ بھی ایک چیز ہے۔ ایک اور عمل، ایک اور چیز، ایک اور سبب جو ہماری آپ کی زندگی کے چین کو، اطمینان کو ختم کرنے والا ہے، وہ ہے حسد کا جذبہ۔ حسد کا جذبہ جو انسان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ حسد کا جذبہ بھی ہماری آپ کی زندگیوں کے سکون کو ختم کرنے والی بڑی خطرناک چیز ہے۔ حسد کرنا، لوگوں کے نعمتوں کو دیکھ کر جلنا، لوگوں کے مقام کو دیکھ کر جلنا، لوگوں کے مرتبے کو دیکھ کر دل کے اندر جلنا، لوگوں کے مال اور دولت کو دیکھ کر دل کے اندر تکلیف محسوس کرنا، اور اس کے مال کے زائل ہونے کی، ختم ہونے کی امید رکھنا، لوگوں کے مقام اور مرتبے کے ختم ہونے کی امید دل کے اندر رکھنا، یہ حسد کا جذبہ ہے۔ اور یہ جذبہ انسان کی زندگی کے سکون کو ختم کرنے والا جذبہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر جو لوگ حسد کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، حاسد بن کر رہتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں پر جلتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ حاسد آدمی، لوگوں پر جلنے والا آدمی کبھی زندگی کے اندر اطمینان سے، چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ بیداری کی حالت میں بھی پریشان رہتا ہے، اور نیند کی حالت میں بھی وہ شخص پریشان اور تکلیف میں رہتا ہے جو دوسروں پر جلتا ہے، جو دوسروں کو دیکھ کر حسد کا جذبہ اپنے دل کے اندر پالتا ہے۔ حضرات، حسد کا یہ جذبہ ہماری آپ کی زندگی کا سکون اور زندگی کے چین کو ختم کرنے والا جذبہ ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر، ہمارے اندر، آپ کے اندر، اور انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کے دل کے اندر اللہ نے فطری طور پر حسد کا جذبہ ضرور رکھا ہے۔ ہر انسان کے دل میں حسد کا جذبہ ضرور ہے۔ سلف صالحین نے کہا ما خلا من حسد الا ما خلا جسد من حسد فالکریم یخفیہ اما اللئیم یعطیہ۔ ہر انسان کے اندر بحیثیت بشر، انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ضرور رہتا ہے، لیکن جو آدمی شریف ہوتا ہے وہ آدمی اپنے اس جذبے کو دل کے اندر دبا کے رکھتا ہے، اور جو آدمی شریر ہوتا ہے وہ اپنے اس حسد کے جذبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ لہذا حسد کا یہ جذبہ ہمارے آپ کے نفس کا ایک شر ہے، ہمارے اور آپ کے نفس کا ایک شر ہے حسد کا جذبہ، لہذا اس جذبے کو دبانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار کے اندر جو دعائیں ہم کو آپ کو سکھلائی ہیں، اس دعا کے اندر ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے حی، اے قیوم، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے مدد طلب کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، تو میرے سارے معاملات کو صحیح کر دے، اس کی اصلاح کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی،
لہٰذا اس دعا کو بھی یاد کرنا اور صبح و شام کے اذکار کے اندر اس دعا کو بھی اگر ہم پڑھیں گے، ہمارے نفس کی جو شرارتیں ہیں، ہمارے نفس کی جو شرارتیں ہیں، ان شرارتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور اس حسد کے جذبے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو حضرات، یہ حسد کا جذبہ بھی ہماری اور آپ کی زندگیوں کے سکون اور چین کو ختم کرنے والی سب سے بنیادی چیز ہے۔ حضرات، ایک اور چیز جو ہمارے اور آپ کے اور عام انسانوں کی زندگی کو ختم کرنے والی چیز ہے، وہ ہے ہمارے آپسی اختلافات، وہ ہے ہمارے آپسی جھگڑے، خاندانی جھگڑے، باپ کا بیٹوں سے جھگڑا، بیٹوں کا باپ سے جھگڑا، ماں کا بیٹی سے جھگڑا، بیٹی کا ماں سے جھگڑا، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بہن کا بہن سے جھگڑا، بھائی کا بہن سے، بہن کا بھائی سے، رشتہ دار کا رشتہ دار سے جھگڑا، دوست کا دوست سے جھگڑا، پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا، یہ آپسی جھگڑے، یہ آپسی انتشار، یہ آپسی اختلاف، یہ ہمارے آپ کی زندگیوں کے چین اور سکون کو ختم کرنے کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ یہ سب سے بنیادی سبب ہے ہمارے اور آپ کی زندگیوں کی چین کو، اطمینان کو ختم کرنے کا۔ حضرات، ان جھگڑوں کی وجہ سے، ان اختلافات کی وجہ سے آپس میں محبت سے رہنے والے رشتہ داروں کے درمیان دیکھتے ہی دیکھتے یہ محبتیں نفرتوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جو شخص ان نفرتوں کی آگ میں جلتا ہے وہ حقیقی معنی میں اپنی زندگی کے سکون کو، چین کو ختم کر رہا ہے۔ ان نفرتوں کی وجہ سے، ان اختلافات کی وجہ سے، اس انتشار کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا سکون، اطمینان اور چین کھوتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرات، جہاں انسان بستے ہیں، جہاں 1 سے 4 لوگ رہتے ہیں، وہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان اختلافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس انتشار سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو بہت ساری باتیں سن کر بھی گزر جانا پڑتا ہے جیسا کہ ہم نے کچھ سنا نہیں، اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر بھی گزر جانا پڑتا ہے گویا کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اگر ہم ہر سنی سنائی بات پر ٹھہریں گے، ہر کہی ہوئی بات پر ٹھہریں گے، ہر دیکھی ہوئی بات پر ٹھہریں گے، ہم اپنی زندگی کا سکون ختم کریں گے، اطمینان اور چین ہماری زندگی کا ختم ہوگا، اور اختلافات مزید بڑھیں گے۔ رشتہ داروں کے درمیان، دوست و احباب کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان یہ اختلاف اور انتشار بڑھے گا، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا سکون اور چین ختم ہوگا۔ حضرات، شریعت مطہرہ نے ہم کو، آپ کو بڑا خوبصورت اصول بیان فرمایا، ہم کو ایک بڑا بہترین اصول شریعت نے سکھلایا کہ جو شخص ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے، برا سلوک کرے، شریعت یہ کہتی ہے، ہم کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو آدمی برا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے، اسلام ہم کو یہ بات سکھلاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برے لوگوں کا بدلہ برائی سے دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن برائی کا بدلہ، بری باتوں کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا، بھلائی کے ساتھ دینا، خیر کے ساتھ دینا، احسان کے ساتھ دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بڑی عظیمت والی چیز ہے، اور یہ چیز معمولی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ بڑی عظیم صفت ہے جو ہر انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، یہ اسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جن کے نصیب میں اللہ رب العالمین یہ عظیم صفت لکھتا ہے، اسی کو یہ صفت اور یہ اخلاق اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو حضرات، قرآن ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کا سکون، اطمینان اور چین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپس کے اندر جو اختلاف ہمارے ہیں، آپسی رشتہ داروں کے درمیان جو جھگڑے ہمارے ہیں، جو تنازعات ہمارے ہیں، ہم ان تنازعات کو، ان جھگڑوں کو، ان اختلافات کو فراموش کریں، درگزر کریں اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوں گے، آپ دیکھیں گے ہماری زندگیوں کا کھویا ہوا سکون، ہماری زندگیوں کا کھویا ہوا چین یقیناً ہماری زندگیوں میں دوبارہ واپس آئے گا، ورنہ اگر ہم انہی اختلافات کے پیچھے پڑے رہیں گے تو ہماری
ہماری زندگیوں کا سکون اور چین ختم ہو کر رہے گا، لیکن یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں۔ حضرات، وہ چیزیں، وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگی کا سکون اور چین ختم ہوتا ہے، ان میں سے ایک سبب راتوں کو بلا وجہ جاگنا ہے۔ راتوں میں بے وجہ جاگ کر راتوں کو گزارنا، یہ بھی ہمارے زندگی کے سکون اور چین کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو، ہمارے لیے، آپ کے لیے، انسانوں کے لیے دن کے بعد رات بنائی، اور رات اللہ رب العالمین نے اس لیے بنائی کہ انسان رات کے ان گھڑیوں کے اندر، رات کی اس تاریکیوں کے اندر آرام کرے، سو جائے، اور ان رات کا استعمال کر کے، اس میں آرام کر کے اپنی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان پالے۔ لیکن آج امت مسلمہ اور خاص طور پر ہمارے مسلم نوجوانوں کا حال اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے بہت سارے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر بہت سارے نوجوان ہم کو خاص طور پر ایسے نظر آئیں گے جو بلا کسی وجہ کے، بلا کسی ضرورت کے راتوں میں جاگ کر راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ حضرات، بلا کسی وجہ سے راتوں کا جاگنا یہ ہماری زندگی کے سکون اور چین کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 مقامات پر رات کا تذکرہ بیان فرمایا، اور جہاں اللہ نے رات کا تذکرہ بیان کیا، رات کے تذکرے کو اللہ نے سکون کے ساتھ جوڑا، سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جوڑا۔ اللہ رب العالمین نے کہا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ نے کہا کہ وہی رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس رات میں سکون پا سکو، والنہار مبصرا، اور تمہارے لیے اللہ نے دن کو روشن کیا۔ اللہ نے کہا کہ رات اللہ نے تمہارے لیے اس لیے بنائی کہ تم اس رات کے اندر سکون پا سکو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایک اور جگہ پر بیان فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ اگر اللہ رب العالمین تم پر قیامت تک دن ہی دن باقی رکھے، اگر اللہ رب العالمین تم پر قیامت تک صرف دن ہی دن باقی رکھے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس رات کو لے کر آئے؟ اور کیسی رات؟ تسکنون فیہ، جس رات کے اندر تم کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جہاں رات کا تذکرہ کیا، رات کے تذکرے کو اللہ نے سکون کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رات اللہ نے ہمارے زندگی کے سکون کے لیے، چین کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اور جو شخص راتوں کو جاگتے ہیں اور جاگ کر راتیں بسر کرتے ہیں، گزارتے ہیں، حقیقی معنی میں ان کی زندگیوں کا سکون اور چین ختم ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ راتوں میں جاگتے ہیں اور راتوں میں کوئی خیر کا کام نہیں کرتے، بلکہ یہی گناہوں کے کام راتوں میں ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ سڑکوں پر بیٹھتے ہیں، بیکار میں اپنے گھروں کے سامنے بیٹھتے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے رہتے ہیں رات کی کئی گھنٹوں تک، اور ان پر بیٹھ کر کوئی خیر کا، کوئی نیکی کا کام نہیں، اپنے موبائل کے اندر، اپنے فونوں کے اندر یا تو وقت کو برباد کرتے ہیں یا پھر گناہوں کے اندر، اللہ کی معصیت کے اندر اور فحاشی کے اندر اپنے اوقات کو گزارتے ہیں اور بسر کرتے ہیں۔ ساری رات کو جاگ کر فجر سے عین پہلے بستر پر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور دن بھر سوتے ہیں، پھر رات کو جاگتے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، آپ کے لیے جو نظام دن اور رات کا بنایا ہے، یہ نظام اللہ نے ہماری فطرت کے حساب سے بنایا ہے۔ اگر ہم رات کو سونے کے لیے استعمال کریں، دن کو کام کاج کے لیے استعمال کریں، ہماری زندگی کے اندر حقیقی سکون اور چین آئے گا۔ لیکن جو شخص رات کو جاگتا رہے گا، جس میں اللہ نے سکون رکھا، اور دن کو سوتا رہے گا جو اللہ نے کام کاج کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے رکھا ہے، تو انسان کی زندگی کا سکون اور چین، اطمینان غارت ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ چند اسباب ہے جو ہماری زندگیوں کے سکون کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضرات، زندگیوں کا سکون، زندگی کا اطمینان، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ زندگی کا سکون اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر اگر سکون ہوگا،
امن ہوگا، چین ہوگا، اطمینان ہوگا، تو انسان کی ساری عبادتوں کے اندر بھی اطمینان اور سکون ہوگا۔ جب انسان کی زندگی میں سکون ہوگا، اس کی نماز کے اندر بھی سکون ہوگا۔ انسان کی زندگی میں سکون ہوگا، اس کی تلاوت کے اندر بھی سکون ہوگا، اس کے سجدوں کے اندر بھی سکون ہوگا، اس کی دعاؤں کے اندر بھی سکون ہوگا، اس کی عبادتوں کے اندر بھی سکون ہوگا، اس کے روزے اور صدقہ خیرات کے اندر بھی اللہ رب العالمین سکون رکھے گا، اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ تو معلوم ہوا سکون، زندگی کا چین، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ لہٰذا ایسے اسباب کو ہماری زندگی میں اگر ہم اختیار کریں گے جن سے سکون برباد ہوتا ہے، تو پھر اس برباد سکون کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان اسباب کو جو ہمارے زندگیوں کا سکون ختم کر رہے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی اور اس کو دور کرنے کی کوشش اگر ہم کریں گے، حقیقی معنی میں ہمارے زندگی کے اندر سکون رہے گا۔ اور یہ زندگی اور یہ سکون زندگی کا یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے، آپ کے لیے، سارے امت مسلمہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کا سکون چاہتے ہیں، حقیقی معنی میں زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، نبی کی سنتوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ اگر قرآن و حدیث، اللہ کے نبی کی سنتوں سے اپنا رشتہ مضبوط ہوگا، بہت سارے اسباب جو ہمارے زندگی کے سکون کو خراب کرنے والے ہیں، وہ اسباب خود بخود جاتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے اندر حقیقی معنی میں سکون، چین اور اطمینان لے کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر غور و فکر، تدبر، تفکر کے ساتھ عمل کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم کو دنیا کے اندر رکھے، اللہ رب العالمین کا نیک اور صالح بندہ بنا کر رکھے، ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری گناہوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے۔ جو ہمیں زندہ ہیں رب العالمین تو ان کی بھی مغفرت فرما، جو ہم سے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں تو ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی قبروں کو کشادہ کر۔ یا رب العالمین جب تک دنیا کے اندر رکھے ہم کو ایمان پر رکھ، توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقیدہ توحید پر، کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی شرک سے پاک ہو، توحید پر قائم اور دائم رہو۔ یا رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی پریشانیوں کو، مصیبت کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے راستے آسان فرما۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔